السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کا؟ امید ہے سب کے دن بہت اچھا کل گزرا ہوگا، جمعہ تھا۔ اللہ کی بہت سی رحمتیں آپ کے ساتھ اللہ نے ضرور جوڑی ہوں گی، برسائی ہوں گی۔ اللہ کرے آپ کے آخری دم تک رہیں۔ میں نے سوچا تھا دنیا داری پہ کوئی ویڈیو نہیں ڈالوں گی، لیکن کل میں نے افطاری کے بعد ڈاکٹر عرفان کیسر کی دیکھی، جو کہ بڑی افسردہ پوسٹ تھی۔ اس میں 2 ڈاکٹر اسٹریس سے ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو میں اس پہ تھوڑی سی بات ضرور کرنا چاہوں گی کہ ہم سارا بلیم سسٹم کو نہیں دے سکتے، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس ملک میں ڈاکٹر نہ بنائیں، کیونکہ ڈاکٹرز کو ہی تکلیفیں ہوتی ہیں اس ملک میں۔ چاہے آپ ڈاکٹر بنائیں، چاہے آپ MBA بنائیں، چاہے آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کرائیں، چاہے آپ ان کو بزنس ایڈمنسٹریشن سکھائیں، ہر لیول پہ ایڈجسٹ ہونا بچوں کو مشکل ہی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ ڈاکٹرز کو صرف ڈسکریج نہیں کر سکتے، کیونکہ اوور آل میں نے یہ بات دیکھی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چیزیں جو ہے نا، سب سے پہلے ہمیں دیکھنا چاہیے بیسکس کہاں سے خراب ہوئی ہیں۔ میں آپ کو اپنی مثال دوں، اگر ہم ڈاکٹروں کی مثال دیتے ہیں، چلیں میں آپ کو اپنی مثال دیتی ہوں کہ میں بھی ڈاکٹرز کے شعبے سے ہی اٹیچڈ ہوں، اور اب دیکھیں کہ میں تو بہت پرانے بندوں میں سے ہوں، تو کیونکہ میں اوور دا پیریڈز آف ایئرز میں نے بہت پرانا تو نہیں لیکن پرانے بندوں میں سے ہوں، تو ان میں سے میں نے دیکھا کہ بہت ساری چینجز آئیں۔ جیسے میں نے 90 میں گریجویشن کی، 92 میں پارٹ 1 کیا، 97 میں نے پارٹ 2 کیا، 2004 میں سپروائزر بنی، اور اس کے بعد یہ ہوا 2008 میں ایگزامنر بنی ہوں۔ میں نے بہت سی ڈراسٹک چینجز دیکھی۔ پہلے جو میرے کینڈیڈیٹس تھے وہ کیسے تھے، میرے ٹرینی کیسے تھے، اوور دا پیریڈز آف ایئر کیسے ہو گئے۔ اچھا، اب موٹی موٹی بات کریں گے تاکہ ویڈیو چھوٹی ہو اور بات بھی جلدی سمجھ میں آ جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کہاں کہاں فالٹ ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آبادی بڑی ہے، سیچوریشن ہوئی ہے، پروفیشنز میں ہر قسم کے پروفیشن میں ہوئی ہے۔ اب نیوٹریشن کی بھی لڑکیاں آ رہی ہیں، نرسنگ میں بھی ہیں، ہر قسم کی۔ اب ہم بچوں کو پڑھانا چھوڑ دیں تو بھی یہ نہیں ہے کہ ہم بچوں کو نہ پڑھائیں، پھر ان کی ہم شادیاں کر دیں تو بھی ان کی کوئی لائف کی گارنٹی نہیں ہے۔ وہ بچیاں بھی مر رہی ہیں اپنے گھر میں، وہ بچے بھی خودکشی کر رہے ہیں، کوئی بے روزگاری سے، کوئی ڈومیسٹک وائلنس سے، کوئی ہراسمنٹ سے، کسی چیز سے۔ تو سب سے پہلے تو جو میں ایک بات کہوں گی نا وہ یہ ہے کہ جب ہم بچوں کی ٹریننگ کرتے ہیں، ہم نے سوچا ہوتا ہے بچپن سے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو ڈاکٹر بنانا ہے، جی ہم نے یہ سوچا ہوتا ہے، یہ ہمارے سسٹم، ہماری سوسائٹی نے سوچا ہوتا ہے۔ تو بننا تو ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن پہلے یہ ہوتا تھا کہ نا لڑائیاں جھگڑے کم ہوتے تھے۔ بچہ جب آتا تھا وہ بہت فیملی بیک گراؤنڈ جو تھا وہ اسٹرانگ فیملی بیک گراؤنڈ سے آتا تھا، اور اس کے ساتھ سارے لوگ جڑے ہوتے تھے۔ اس نے اپنے بچپن میں دیکھا ہوتا تھا کہ ماں باپ آپس میں نہیں لڑ رہے، ان کو مسئلے حل کرنے آتے ہیں۔ اس نے یہ دیکھا ہوتا تھا کہ ہمارے گھر میں پرائورٹیز موبائل نہیں ہے، ہمارے گھر میں پرائورٹیز گاڑیاں نہیں ہیں، ہمارے گھر میں پرائورٹیز بہت سارا پیسہ نہیں ہے، ہمارے گھر میں پرائورٹیز برانڈز نہیں ہے، اور ہمارے گھر میں پرائورٹیز ہیں کہ ایک دوسرے کو خوش رکھنا ہے۔ چاچی، مامی، خالہ جو بھی ہے وہ ناراض ہوگی تو اس کو ہم نے منا کے لانا ہے۔ کوئی ایگو سسٹم نہیں ہے کہ نہیں جی ہم کیوں اس کے گھر جائیں، وہ کیوں ہمارے گھر آئے۔ اس طرح کی چیزوں سے جو کہ میں نے بہت سے بچوں سے سنی ہے، بہت سے بچے جو مجھے سن رہے ہوں گے ان کو پتہ ہے، بہت سے بچے میرے پاس آتے ہیں، بہت سے ٹرینیز میرے پاس آتے ہیں جو میرے ٹرینیز بھی نہیں ہیں، لیکن میں ان کو پڑھاتی ہوں، اور میرے دروازے ہمیشہ ان کے لیے کھلے ہیں، ان کے لیے سننے کے لیے، ان کی گائیڈنس کے لیے، کیونکہ ان کو کوئی تو ایک اینڈ چاہیے جہاں سے کوئی ان کو سپورٹ ملے۔ تو لیکن ہر ایک کی بات صیغہ راز میں رہتی ہے، لیکن جو میں نے دیکھا وہ یہ کہ سب سے پہلے آپ کی ٹریننگ پلس مائنس دونوں آپ کے گھر سے شروع ہوتی ہے۔ اگر آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ اسٹرانگ ہے تو آپ یقین کریں کہ، اور اپنے بچے نے دیکھا کہ گھر میں کوئی بھی مصیبت آئی تو ماں نے جا نماز بچھا لی، ماں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں حاجات کے، اس نے ان انٹینشنلی یہی کچھ اپنی لائف میں بھی کرنا ہے، کیونکہ ہم نے اپنے بچے کو یہ تیار کرنا ہے کہ بیٹا گھر میں تو تمہاری سب سن لیں گے، باہر کے جو تم دنیا میں جاؤ گے وہ تمہارے اکارڈنگلی نہیں چلے گی، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے تو اپنے بچوں کو مضبوط بنانا ہے، اور مضبوط بنانا ہے سب سے پہلے جو مینجمنٹ ہے جو ہم نئی بچوں کو سکھاتے وہ یہ ہے کہ ایک تو ہم اپنے بچوں کو ٹوٹی ہوئی فیملی سے لے کر آتے ہیں۔ بہت سے بچے کہتے ہیں میڈم گھر میں سکون نہیں ہے، ہمیں گھر جانے کو دل نہیں کرتا،
اگر شادیاں جلدی ہو جاتی ہیں، جیسے اس لڑکی کے میں نے ہسبینڈ کی بات سنی ہے، اور اس لڑکی کے کوئی آٹو امیون ڈس آرڈر تھا یا اس لڑکی کو سٹریس تھا، تو اس کے ساتھ گھر کا کوئی بندہ بھی شیئر کرنے والا نہیں تھا. اگر آپ پیچھے جائیں نا، میں کہتی ہوں 10 سپروائزر 10 لوگ کر لیں، تنخواہ بھی بند کر لیں، لیکن بندے کو ایک سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، سائیکولوجیکل سپورٹ کی. اور فرض کرے انسان کے پاس کوئی نہ ہو اور اس کی ٹریننگ ہوئی بھی ہو کہ اس نے ہر مصیبت میں صرف اللہ کی طرف دیکھنا، اللہ میں خود ہی اس کے وسیلے بنا کے بھیجے گا، تو وہ بچہ دنیا میں تھرائیو کر جاتا ہے. بڑے بڑے لوگ مشکل جگہوں سے تھرائیو کرتے ہیں. تو جو لیک چیز کرتی ہے ہم اپنے بچوں کو نہیں سکھاتے. نمبر 1، ہاؤ ٹو فیس دا اسٹریس اینڈ ہاؤ ٹو مینیج دا اسٹریس. اسٹریس کو چاہے آپ سر پہ سوار کر لیں، اسٹریس کو چاہے آپ اللہ کے سپرد کر دیں، دونوں چیزیں آپ کے اپنے ہاتھ میں ہیں. ٹھیک ہے. اور جو ماں باپ ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، یہ کہیں کہ جی اب بچہ بڑا ہو گیا ہے، اس میں ساتھ ساتھ سلوشن بھی بتاتی جا رہی ہوں. ابھی بھی دیر نہیں ہوئی. جو ماں باپ ابھی بھی اپنے بچوں سے بے خبر ہیں، ان کے بچے ہاسٹلز میں ہیں، ان کے بچے ٹریننگ کر رہے ہیں، جن کو کچھ بھی کر رہے ہیں کسی لیول پہ، وہ آج امیڈیٹلی کوئی کل پہ بات نہ چھوڑیں، اپنے بچوں سے کانٹیکٹ کریں، اپنے بچوں سے پوچھیں بیٹا تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، ہم ہیں تمہیں سننے کے لیے. اپنے رشتہ داروں سے رشتہ داریاں جوڑیں. قطع رحمی، میں بار بار وہی ویڈیوز میں کہتی ہوں، یہ منع ہے. اس کے پاس سب رشتے ہونے چاہیے. اس بچے کو اکیلا نہ کریں، اس بچے کو جہنم نہ دیں اس دنیا میں. آخرت کو تو مجھے نہیں پتا کہ اس کو کیا ملے گا، کم از کم اس دنیا میں اس کو جہنم نہ دیں. اور ابھی بھی اس سے اپنے بچوں سے خبر میں رہیں، اس کی کوئی تکلیف کو سنیں. اس کی تکلیف، آپ چاہے پڑھے لکھے ہیں، چاہے آپ ان پڑھ ہیں، چاہے آپ گاؤں سے ہیں، چاہے آپ جو بھی ہیں، اگر گاڑیاں اور موبائل اور مہنگی گاڑیاں، موبائل اور مہنگے گھر اور برانڈز خوشیاں دیتے ہوتے، تو یقین کریں کہ جو بہت چاہے بائی ہک اور بائی کروک کما رہا ہے وہ خوش ہوتا، لیکن یقین کریں وہ خوش نہیں ہے. اچھا، دوسرے نمبر پہ جو پرابلم ہے، ایک تو پیچھے سے بیک گراؤنڈ ٹوٹے پوٹے سے آتے ہیں. دوسرے، ان کو سٹریس مینجمنٹ نہیں سکھاتے، ان کو اللہ سے کنیکشن نہیں سکھاتے. اچھا، دوسری بات جو ہے، اب میں نے دیکھا کہ میری اپنی ٹرینیز کے فوکس چینج ہو گئے ہیں. پہلے ان کا فوکس مریض ہوتے تھے. ڈاکٹر عفان کہہ رہے تھے کہ دیکھیں لاتے گھوسے باتیں مار کھاتے ہیں. آئی ایگری، ایسا ہوتا ہے. لیکن دیکھیں میری اپنی اتنی سروس میں نے ہر وارڈ میں گائنی کے کام کیا. بہت کم ایسا ہوا کہ کوئی بندہ تیش اگر آیا بھی تیش میں، تو میں لڑکیوں کو ایک بات کہتی ہوں، بیٹا تمہاری زبان اور تمہارا اخلاق سب سے بڑا ویپن ہے. دوائی نہیں آتی نا، کوئی بات نہیں، تم اس کے ساتھ پیار سے بات کرو کہ دیکھیں یہاں ہماری لمیٹیشنز ہیں، یہاں ہماری یہ چیز ہے، یہ ہم دے سکتے ہیں، اس چیز پہ ہمارے یہاں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. ہم کوشش کر لیتے ہیں ایم ایس سے، ہم کوشش کر لیتے ہیں، نہیں ہے تو پھر ہم معذرت خواہ ہیں، آپ کو یہ دوائی خریدنی پڑے گی. آپ یقین کریں کوئی بندہ بھی ایسا نہیں کرے گا. جو سن رہا ہے وہ اس بات سے میری ایگری کرے گا، کیونکہ یہ میرے سالوں کا ایکسپیرینس ہے. اچھا، میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک بات بتاؤں کہ مجھے اپنی ہی نشتر میں، جہاں میری عمر گزر گئی، اسی ایمرجنسی میں مجھے سب سے پہلے اپنے بھانجے کو لے جانا پڑا. اس کے فورن باڈی تھا. میرے اپنے اسٹوڈنٹس مجھے بھگاتے رہے، آخر کو میں جان پہچان کر کے ایک ENT میں گئی، وہاں سے کیا. میری اپنی بھانجی کا آپریشن ہوا، کسی نے BP پلس نہیں لیا. حالانکہ میں ان کی ٹیچر بھی رہی ہوں، دھڑلے سے، مطلب آپ مورل ویلیوز دیکھیں. اور اس نے شکل دیکھ کے چارٹ پہ 120/80 پلس 98 اور لکھ کے چلی گئی. ٹھیک ہے. اچھا، میرا اپنا بھائی ٹوین بردر، اس کو اسٹیج 4 ہو گیا تھا. میں ایمرجنسی میں 2-3 دفعہ نشتر لائی. کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے کوئی گلا نہیں ہے، لیکن کوئی اور آدمی ہوتا تو واقعی اس وقت مکے لاتے چلا دیتا. جتنا اس کو اگنور کیا، جتنی انکنسرنڈ ہو کے اس کو کیا، ڈیل کیا، اور حتیٰ کہ وہ ICU میں بھی داخل رہا. تو جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں نا، ان کے اندر، جو ہمارے جونیئر ڈاکٹرز ہیں، جو کسی بھی لیول پہ، جو کلینیشنز کہنا چاہیے، ان کے اندر سب سے بڑی بات ہے ان کا کنسرن پیشنٹ سے ختم ہو گیا. صرف کارروائی ڈالنے کی بات ہے، ہم چارٹوں پہ ہی لکھ دیں اور صبح راؤنڈ کرا دیں، اس کے بعد ہم جو مرضی باتیں کریں. یہ بہت بڑا فیکٹ ہے. کوئی مجھ سے اس میں ایگری کرے یا ڈس ایگری کرے، لیکن جب سب اپنے اندر جھانکیں گے نا، تو سب کو یہ ڈیفیکٹ ملے گا. اور جب آپ اللہ کی مخلوق کا دل دکھائیں گے اور پیچھے سے آپ کی فیملی سپورٹ نہیں ہوگی، چاہے پھر آپ یہ سوچیں کہ یہ آپ سٹریس کو فیس نہیں کر سکیں گے، اور پلس یہ چیز آ جائے گی، تو پھر آپ بتائیں کہ یہ آپ کے لیے لائف میں
مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں۔ اب میں چھوٹی سی بات بتاؤں، مجھے بینک میں بھی پرابلم ہوا تھا۔ میں نے دیکھا، میں نے کہا بڑا عجیب سا بیہیویئر ہے بھائی بینک والوں کا۔ میرے بہن بھائی دو باہر رہتے تھے، تو بہت عجیب سا، ان کے کبھی اکاؤنٹ بند ہو رہے ہیں، کبھی کھل رہے ہیں۔ تو ان میں ایک بندہ تھا، اللہ میں اس کو دعا میں دیتی ہوں، نام میں کسی کا مینشن نہیں کرتی ہوں، فرشتے کی طرح آیا اور وہ سمجھے کہ ایسے معاملہ سولو ہوا کہ تو اس میں کہ جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ لیکن یہ بات یہ ہے کہ ہر جگہ ایسے لوگ ہیں۔ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے۔ مسئلہ ہے اپنے آپ کو اچھے، پہلی ذمہ داری ماں باپ کی ہے۔ ابھی بھی کوئی دیر نہیں ہوئی، اپنے بچوں کو، اپنے خاندان کو جوڑیں، اپنے بچوں سے باخبر رہیں، ان کے ساتھ پیار سے رہیں۔ اس وقت ان کو آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ ان کو اللہ سے لنک سکھائیں کہ بیٹا ایک دن ہم نے چلے جانا ہے، پھر تم نے خدا کے سپرد دو، اپنے معاملات اللہ کے سپرد کریں۔ اپنے بچوں کو سکھائیں تم جو کام کر رہے ہو آنیسٹلی کرو، اور کوئی بندہ ہنسی نہیں مارے گا، کوئی بندہ اوفینس ہوتا ہے، میں نے آپ کو بتایا نا، میرا اپنا ایکسپیرینس ہے۔ تیسری بات، میں مانتی ہوں سسٹم کا، سسٹم ایسا ہے، سسٹم سموتھ نہیں چل رہا۔ باہر کے سسٹم سموتھ کیوں چلتے ہیں؟ ان کو کوئی روبوٹ تو نہیں چلاتے۔ سسٹم چلانے کے لیے بھی انسانیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اینڈ آئی ایم سوری ٹو سے، پاکستان میں بہت زیادہ فیوریٹزم ہے ہر شعبے میں۔ جس کی برائیاں آپ نے دبانی ہوں ایسے دبا دیتے ہیں، جس کو آپ نے پروجیکٹ کرنا ہو ایسی پروجیکشن ہوتی ہے، اخباروں میں خبر لگ رہی ہے، کسی کا کچھ ہو رہا ہے، کسی کچھ آپ نے دیکھیں۔ اور جو بچے بیچارے کوئی مکینیکل ایسی گاڑی بنا دی، کوئی پانی سے چلنے والی، میں بڑی چیزیں پڑھتی ہوں، وہ کبھی واپس کبھی آئی نہیں، کیونکہ وہ بیچارہ اچھی فیملی سے نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ وہ تو ایسے بہت سے ٹیلنٹ، اتنا ٹیلنٹ ہے پاکستان میں، اور وہ صرف ماں باپ کی سپورٹ نہیں ہے، فیملی کی سپورٹ نہیں ہے، تو باہر والے کی سپورٹ کیسے آئے گی؟ تیسری بات جو ہے کہ جو لوگ پارٹ 1 کر رہے ہیں، اس کے لیے میری ایک بالکل نیوٹرل قسم کی درخواست ہے۔ جو بھی سسٹم میں چلا رہا ہے مجھے نہیں پتہ، میں تو جب وارڈ میں گھستی ہوں تو وارڈ سے نکلتی ہوں۔ ہمارے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ 1992 93 94 تک میں بتا رہی تھی، جو سلیکٹ ہی نہیں ہوتا تھا وہ پی جی آر شپ نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن اس کے بعد پھر یہ شروع ہوا، پھر کچھ لوگ آرمی میں چلے جاتے تھے، پے کرتے تھے، پھر یہ ہوا کہ جی آ جائیں کریں لیکن مفت میں کریں، وہ مفت میں بھی کرنے کو تیار تھے، خوشی خوشی کرتے تھے۔ پھر تھوڑا سا پیڈ شروع ہوا، لیکن بات یہ ہے کہ اب لڑکیوں سے اسپیشلی، میری بیٹی ہو، میری بہن ہو، آپ کی بیٹی ہو، آپ کی بہن ہو، آپ اس کو پیریفری پہ بھیجیں گے؟ نہیں بھیجیں گے، کیونکہ پیریفری کے ابھی بھی مینٹیلٹی ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے بہت میچور ایج میں پیریفری کی ہے، اور آئی واز 29، ٹھیک ہے، اور 29، ہاں 29 رادر، آئی واز 30 کمپلیٹڈ، 30 کمپلیٹ، جسٹ کمپلیٹڈ 30۔ لیکن وہ بھی بٹ ٹائم نہیں تھا کہ آئی واز ناٹ فیلنگ سیف ایون ایٹ دیٹ ایج، کہ میں بہت اسٹرانگ خاتون بھی ہوں، ٹھیک ہے، لیکن مجھے نہیں تھا کہ مجھے ایک اماں ساتھ جانی پڑتی تھی پیریفری میں کام کرنے کے لیے۔ تو آپ جو بندہ پارٹ 1 کرتا ہے اس کی مینڈیٹری اس کی انڈکشن ہو جانی چاہیے۔ وہ اس کی چوائس، اس کو بتا دو تمہیں فنڈز نہیں ہیں، کچھ نہیں ہے۔ پاکستان میں اتنی بے دردی سے ایک جگہ فضول خرچی ہو رہی ہے، ایک جگہ مطلب ڈاکٹرز کو یا انجینئرز کو، جو بھی ان کے بھی انٹرنیز ہیں، ان کے بھی آپ کو جو ہے نا جو اسٹیپنڈ ہے ایٹ لیسٹ اس کا کرنا چاہیے کہ وہ اپنی دال روٹی کھا سکیں۔ یہ میری ریکویسٹ ہے، یہ میرا تجزیہ ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو اسٹرانگ فیملی کنیکشن دیں، ہم اپنے بچوں کو اسٹریس مینجمنٹ سکھائیں، ہم بچوں کو اللہ سے لنک سکھائیں، ہم بچوں کو صبر اور نماز سکھائیں، اور ہم بچوں کو دکھائیں کہ تم نے آنیسٹلی کام کرنا ہے، چاہے تم کچھ بھی کر رہے ہو، اور جہاں انسان کا تعلق ہے وہاں تو کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، اور اگر کسی کو کوئی سٹریس ہے، ابھی بھی میں سب کو کہہ رہی ہوں، اپنے کسی دوست سے کہہ لیں، اپنے بہن بھائی سے کہہ لیں، اپنا کچھ تو بنا لیں، اپنے آپ کو آئسولیٹ نہ کریں، اپنے آپ کو آئسولیٹ نہ کریں بالکل بھی۔ بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے، اور واقعی کل میرا بڑا دل دکھا جب میں نے سنا، اور آپ کو یقین کریں یہ دنیا ایک ٹرانزٹ لاؤنج کی طرح ہے، اور اپنی اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے۔ بالکل ڈاکٹر عفان کیسے ٹھیک کہہ رہے تھے، اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے، اور بہت سخت ہونی ہے، کیونکہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ یہاں سے آپ بچ جائیں گے، وہاں نہیں بچ سکتے۔ اللہ نہ کرے کہ ہماری کوتاہیاں ہمارے بچے سہیں، ہم اپنی کوتاہیاں خود ہی سہیں، ہمارے بچے تو معصوم ہوتے ہیں، وہ کیوں سہیں؟ تو
لیکن آپ ٹرانزٹ لاؤنج میں آپ صحیح گیٹ کے آگے بیٹھے ہیں یا نہیں بیٹھے، لیکن ملک الموت نے آپ کو لے جانا ہے۔ کب آپ کی فلائٹ ٹیک آف کرنی ہے آپ کو نہیں پتہ، آپ کو کل کا نہیں پتہ، آپ کو پرسوں کا نہیں پتہ، آپ کو 2 مہینے کا نہیں پتہ، آپ کو 10 سالوں کا نہیں پتہ، یہ اللہ تعالیٰ۔ لیکن آپ نے جب تک اس دنیا میں رہنا ہے آپ نے فیئر بالکل رہنا ہے، آسانی دینے والا رہنا ہے۔ اگر آپ پالیسی میکر ہیں، آپ جس لیول پہ ہیں، ماں باپ سے لے کے پالیسی میکر تک، جو بندہ ہے اس کو آسانی والا ہونا چاہیے، اس کو فرینڈلی ہونا چاہیے، اس کو پرابلم سالور ہونا چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں۔ اب تو مجھے یہی کہنا پڑے گا، چاہے وہ آپ کے بچے کتنے ہی بڑے ہیں، وہ آپ کے لیے بچے ہی ہیں۔ ان کا خیال رکھیں، ان کو سنیں، ان کو اسٹرانگ فیملی بیک گراؤنڈ دیں، ان کو اکیلا پن نہ دیں، اور ان کو اچھے دوست بنانا سکھائیں، ان کو اسٹریس مینجمنٹ سکھائیں، ان کو اللہ سے لنک سکھائیں، اور اللہ کرے ان کو استاد بھی اچھے ملیں۔ لیکن بچوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنے پروفیشن سے آنیسٹ رہیں، اور ہر جگہ پہ دنیا میں ایسے ہی ہے، لیکن امریکہ اور انگلینڈ میں سسٹم کیوں کام کر رہے ہیں کہ وہاں پہ کوئی پوچھ پریت ہے، وہاں پہ کوئی لاز ہے، ان کا ایک ایچ آر ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، آدھے پرابلم تو ایچ آر ڈپارٹمنٹ سالو کر دیتا ہے۔ تو ہمارے ہاں چھٹیاں لینی، ہمارے تنخواہیں کٹنی، یہ کیوں لوکل لیول پہ مجھے نہیں پتہ، جب سے میں نے سنا۔ اللہ میاں ہمارے یہ سارے پرابلمس ٹھیک کرے، اللہ تعالیٰ اس ملک پہ رحمت کرے، اس ملک میں رہنے والوں پہ رحمت کرے، اور ہمارے بچوں کو ڈپریشن تو بہت ہی سیلف کریٹنگ پرابلم ہے، اس سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ خودکشی خدا کی رحمت سے مایوسی کا دوسرا نام ہے، اس سے بھی بچائے۔ سب کا خیال رکھیں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں، اپنے آس پڑوس کا خیال رکھیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کا خیال رکھے گا۔ پھر انشاءاللہ بات ہوگی، تب تک کے لیے پھر خدا حافظ۔